بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یوکرائن پر روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، امریکہ۔ ایران میں امریکیوں کی رہائی تک معاہدہ بحالی کا امکان نہیں، امریکہ۔ برطانیہ میں لوگ خوراک مانگنے پر مجبور۔ جائیداد کے جھگڑے میں میرے مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، بالی ووڈ اداکار سلمان خان کی وارننگ۔ رضوان کے بعد بابر اعظم اور شہین آفریدی نے بھی ICC کرکٹرز آف دی ایئر کے ایوارڈ جیت لیے۔ ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں اومیکرون سے موت کا امکان 91% کم ہوتا ہے، تحقیق۔ چائنا نے ایک اور نیا فوجی روبوٹ تیار کر لیا۔ خشک ادرک کا قہوہ بے شمار جسمانی مسائل کا حل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرائن پر روس کے حملے کے خطرے کے پیش نظر برطانوی سفارتخانے نے دارالحکومت کیف سے عملے کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ برطانوی سفارتکاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، لیکن کیف میں کام کرنے والے عملے میں سے تقریباً نصف برطانیہ واپس آ جائیں گے۔ برطانیہ کی جانب سے یہ فیصلہ تب سامنے آیا جب امریکہ نے اپنے سفارتخانے کے عملے کے رشتہ داروں کو یوکرائن چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ روسی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب روس نے یوکرائن میں کسی قسم کی فوجی کارروائی کے منصوبے کی تردید کی ہے۔ امریکہ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرائن اور روس کا سفر نہ کریں۔ اطلاعات کے مطابق روس یوکرائن کے خلاف اہم فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ اگر روسی حملہ ہوا تو وہ امریکی شہریوں کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ ہفتے کو امریکہ کی طرف سے بھیجی گئی تقریباً 90 ٹن فوجی امداد یوکرائن پہنچائی گئی، جس میں صف اول کے فوجیوں کے لیے ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس وقت مشرقی روس کے سرحدی علاقوں میں یوکرائن کی آرمی اور روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے اہم پیش رفت کا امکان تب تک موجود نہیں جب تک ایران امریکہ کے 4 شہریوں کو رہا نہیں کر دیتا، جن کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے اس موقف پر قائم ہے۔ 4 افراد کا معاملہ جوہری مذاکرات سے الگ ہے، تاہم ان کو رہا کیا جانا معاہدے پر بحالی پر کام کرنے کی ابتدائی شرط ہے۔ امریکی نمائندہ برائے ایران رابرٹ میلے نے کہا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں اور ہم دونوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ معاہدے میں واپس آ جائیں اور 4 معصوم امریکی ایران کے پاس یرغمال رہیں، جبکہ مغربی قوتیں طویل عرصے سے مطالبہ کرتی آ رہی ہیں کہ ایران ان شہریوں کو بھی رہا کرے جو ان کے مطابق سیاسی قیدی ہیں۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو پکڑنے سے انکار کیا گیا ہے۔ برطانیہ میں اس سال مہنگائی کی شرح 3 دہائیوں میں بلند ترین سطح پر ہے۔ دسمبر میں مہنگائی کی شرح 5.4 پر تھی، لیکن تنخواہوں میں کمی، کھانے پینے کی چیزوں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو خوراک تک رسائی میں مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ انگلینڈ میں واقع ایک فوڈ بینک نے گزشتہ برس 165 ٹن کھانا لوگوں میں بانٹا تھا، جو کہ تقریباً 17,000 افراد کے لیے تھا۔ تاہم فوڈ بینک کے مینیجر کا کہنا ہے کہ 2022 میں ممکنہ طور پر لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ مینیجر کا کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ 20,000 افراد کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اگر مہنگائی زیادہ بڑھی تو یہ تعداد 25,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایک برا خواب اور بری صورتحال ہے۔ بری سے بری صورتحال میں شاید لوگوں کی تعداد 30,000 ہو جائے۔ اقتصادی صورتحال نے ایسے کئی افراد کو امداد طلب کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو لوگ کھانے کے پارسل تک نہیں لیتے تھے۔ برطانوی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے وہ امداد لینے پر مجبور ہیں۔
جو لوگ 40 سے 50 پاؤنڈ خرچ کرتے تھے ان کا اب تقریباً 80 پاؤنڈ فی مہینہ خرچ ہو رہا ہے۔ مینیجر کا کہنا تھا کہ لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ گاڑی سے نکل کر آنے کی ہمت بنانے میں انہیں 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کا وقت لگ رہا ہے۔ انہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ایسی بھی کبھی صورتحال یا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی فوڈ بینک کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے۔ اگر ہم نے فوڈ بینک کا استعمال نہیں کیا تو پھر ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ بالی ووڈ میں دبنگ خان کے نام سے مشہور سلمان خان نے اپنے پڑوسی کو وارننگ دے دی ہے۔ سلمان خان نے اپنے پڑوسی کو خبردار کیا کہ وہ جائیداد کے تنازع میں ان کے مذہب کو بیچ میں مت لائیں۔ سلمان خان کا کہنا تھا کہ جائیداد کے تنازع میں آپ میرے مذہب کو کیوں لا رہے ہیں؟ سلمان خان نے اپنے پڑوسی کی خبر لیتے ہوئے کہا کہ آپ پڑھے لکھے شخص ہیں، کوئی انگوٹھا چھاپ نہیں جو میرے اوپر بے تکے الزامات لگا رہے ہیں۔ سلمان خان کا مزید کہنا تھا کہ آج کل یہ آسان ہے کہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کرو اور سوشل میڈیا پر غصہ نکال لو۔ سلمان خان کا ممبئی کے قریب پنول میں فارم ہاؤس ہے جس کا ان کے پڑوسی کے ساتھ تنازعہ چل رہا ہے۔ سلمان خان نے پڑوسی پر ہتک عزت کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ سلمان خان کے پڑوسی نے ان پر جائیداد ہتھیانے اور لوگوں کو جان سے مارنے کے بعد اپنے فارم ہاؤس میں دفنانے کے الزامات عائد کیے تھے۔ پاکستانی کرکٹرز بابر اعظم اور شہین شاہ آفریدی نے آئی سی سی کرکٹرز آف دا ایئر کے ایوارڈ جیت کر وطن کا نام روشن کر دیا۔ آئی سی سی کے مطابق بابر اعظم نے ون ڈے کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی جیت لیا۔ بابر اعظم نے گزشتہ سال 6 میچز میں 67.50 کی اوسط سے 405 رنز بنائے تھے، جس میں 2 سنچریز بھی شامل تھیں۔ دوسری جانب شہین شاہ آفریدی کو بھی آئی سی سی کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ مل گیا۔ انہوں نے 36 میچوں میں 78 شکار کیے۔ ان کی بہترین انفرادی بولنگ 51 رنز کے بدلے 6 وکٹس تھیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شہین شاہ آفریدی نے شاندار پرفارمنس دکھائی، بالخصوص بھارت کے خلاف میچ میں ان کی بولنگ یادگار رہی۔ اس سے پہلے دوستو محمد رضوان نے T20 پلیئر آف دا ایئر جبکہ ویمن کرکٹر فاطمہ ثنا نے ایمرجنگ کرکٹر کا ایوارڈ بھی حاصل کر لیا تھا۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہونے والوں کی نسبت اومیکرون ویرینٹ سے متاثر ہونے والوں میں موت کا امکان 91% کم ہوتا ہے۔ یہ تحقیق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایسے 70,000 افراد پر کی گئی جو ڈیلٹا یا اومیکرون ویرینٹ میں سے کسی ایک میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان تمام افراد سے حاصل شدہ معلومات کے تجزیے سے پتہ چلا کہ اومیکرون ویرینٹ کے متاثرین میں موت کا امکان ڈیلٹا سے متاثر افراد کی نسبت 91% کم رہا۔ یہی نہیں بلکہ ڈیلٹا ویرینٹ میں مبتلا ہونے والوں کے مقابلے میں اومیکرون کے متاثرین کی حالت شدید خراب ہونے اور آئی سی یو میں داخل کرانے کی شرح 74% کم رہی، جبکہ انہیں ڈیلٹا متاثرین کی نسبت 70% کم وقت کے لیے ہاسپٹل میں قیام کرنا پڑا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس تحقیق کو بنیاد بنا کر کورونا ویکسین لگوانے میں کوتاہی نہ کی جائے، کیونکہ اومیکرون ویرینٹ اپنے بہت کم ہلاکت خیزی کی باوجود ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور کئی گنا زیادہ افراد کو متاثر کرتا ہے۔ لہذا ہلاکت خیزی میں فیصد شرح کے لحاظ سے بہت کمی ہونے کے باوجود اومیکرون ویرینٹ سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد پھر بھی خاصی زیادہ ہو سکتی ہے۔ چینی انجینئرز نے دنیا کا سب سے بڑا روبوٹ تیار کر لیا ہے جسے انہوں نے روبوٹ بیل کا نام دیا ہے۔ یہ روبوٹ فوجی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ایسے دشوار گزار اور خطرناک علاقوں میں دشمن کی نگرانی کر سکے گا جہاں پہنچنا اور پہرا دینا فوجیوں کے لیے جان جوخم کے ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ خبروں میں اس روبوٹ کے وزن سے متعلق تو نہیں بتایا گیا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً انسان جتنی ہے۔ یہ 4 پیروں پر آگے اور پیچھے چلنے کے علاوہ دائیں بائیں بھی گھوم سکتا ہے اور اپنا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ خود پر 160 کلو گرام وزنی سامان لاد کر
10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی دوڑ سکتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مقصد دشوار گزار علاقوں میں فوجی سامان رسد پہنچانا بھی ہوگا۔ یہ مصنوعی ذہانت والے سافٹ ویئر کے علاوہ کئی طرح کے سینسر سے بھی لیس ہے، جبکہ بدلتے ماحول اور حالات میں لڑکھڑاتے بغیر چلتے رہنے کے لیے اس میں جوڑوں کے 12 ماڈیول بھی نصب ہیں جو اس کی حرکت کو ہموار رکھتے ہیں۔ اپنی انہی صلاحیتوں کی بدولت یہ روبوٹ ناہموار چٹانوں، سیڑھیوں، کچرے سے بھرے راستوں، ریگستانوں اور برف سے لدے میدانوں تک میں آسانی سے دوڑ سکتا ہے، جبکہ فوجیوں کے لیے غذا اور اسلحہ لے جانے کے علاوہ انسانوں کے لیے ناقابل برداشت ماحول میں نگرانی جیسے کام بھی کر سکتا ہے۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ چائنا 2025 تک روبوٹکس کے میدان میں ساری دنیا بالخصوص امریکہ پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ادرک کو خشک کر کے استعمال کرنا انسان کی صدیوں سے روایت ہے، اور طب یونان کے مطابق خشک ادرک کے بے شمار فائدے ہیں۔ سردیوں میں سردی کی وجہ سے کئی بار لوگوں کو کھانسی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خشک ادرک ان مسائل سے بچنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ خشک ادرک کو ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سوزش خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمیں اندر سے شفا یاب کرتی ہیں۔ خشک ادرک میں کیلشیم، سوڈیم، میگنیشیم، آئرن، فائبر، وٹامن اے اور سی، زنک اور صحت کے لیے مفید کئی وٹامنز اور منرلز کے علاوہ ایسی چکنائی سے بھرپور ہے جو صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ خشک ادرک کی تاثیر گرم ہے، اس لیے سردی میں اس کا استعمال جہاں جسم کو اندر سے گرم رکھتا ہے وہاں قوت مدافعت کو حیرت انگیز طور پر توانائی پہنچاتا ہے، جس سے وائرل جراثیم جسم کو نقصان نہیں پہنچا پاتے اور انسان عام نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ 1 لیٹر قہوہ بنانا چاہتے ہیں تو 1 لیٹر پانی میں 1 کھانے کا چمچ خشک ادرک کو شامل کر کے اتنا پکائیں کہ پانی 750 ملی میٹر باقی رہ جائے۔ آپ اس قہوے میں دیگر مسالہ جات جیسے الائچی، سونف، دار چینی وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کی افادیت بڑھانے کے لیے شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو شامل کرنے سے اس قہوے کی افادیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ خشک ادرک میں ایسی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کی قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد، خاص طور پر بچے اور بوڑھے، موسم سرما میں جلدی انفیکشن اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں خشک ادرک کا قہوہ صحت کا محافظ بن جاتا ہے۔ خشک ادرک جوڑوں کے درد میں بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اگر وہ خشک ادرک کا استعمال کریں تو انہیں کافی آرام مل سکتا ہے۔ خشک ادرک اعضاء کی سوزش اور جوڑوں کی سوزش کو کم کرتا ہے، اور سوزش جب دائمی بن جائے تو نہ صرف جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے بلکہ کئی اور خطرناک دائمی بیماریاں جن میں شوگر اور دل کی بیماریاں بھی شامل ہیں لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کے لیے خشک ادرک سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دنیا بھر میں ہوٹلنگ کا کاروبار کورونا کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ویتنام کے ایک ارب پتی نے سونے کے پانی میں نہایا ہوا ایک ایسا ہوٹل بنوایا ہے جسے دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں۔ اس ہوٹل کی تعمیر پر $20 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس کی لابیز، پولز، کمرے، برتن، شاور اور حتیٰ کہ ٹوائلٹ کی سیٹوں پر بھی 24 کیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ہوٹل انتہائی لگژری ہے مگر یہ امیروں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ ہوٹل میں کوئی بھی چیک ان کر سکتا ہے۔ اس ہوٹل کا فی رات کا کرایہ $250 تقریباً 41,800 روپے رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس لگژری ہوٹل کی عمارت 25 منزلہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری شخصی خصوصیات اور قسمت کی غماز ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی ہتھیلی میں M کا نشان ہوتا ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کسی بھی کاروبار کے لیے بہترین پارٹنر ثابت ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ الہامی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور دوسروں کے ارادے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ کسی ایسے شخص سے محبت کریں یا کوئی کاروبار کریں جس کی ہتھیلی پہ M کا نشان ہو تو اس سے کبھی مذاق نہ کریں۔
کبھی جھوٹ نہ بولیں اور کبھی اسے دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ کا ایسا کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں رہے گا اور وہ اس کو محسوس کر لے گا۔ ایسے افراد کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ خواتین جن کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہو، وہ اس نشان والے مردوں سے زیادہ الہامی ہوتی ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں کے ہاتھ میں یہ نشان ہو تو بیوی غالب آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی ہتھیلی میں ایم کا نشان موجود ہے تو جان لیجئے کہ آپ بہت خاص ہیں۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ چائنا نے اصل ٹائٹینک کی جسامت والے بحری جہاز پر کام شروع کر دیا ہے، جو ایک تھیم پارک کا حصہ ہوگا۔ یہ این ٹائٹینک کی طرح 886 فٹ یعنی 296 میٹر لمبا اور 92 فٹ یعنی 28 میٹر چوڑا ہوگا۔ اس کی تیاری پر 15 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے زائد رقم خرچ ہوگی اور وزن اس کا 23,000 ٹن ہوگا۔ مسافر ٹکٹ خرید کر ایک رات یہاں گزار سکیں گے، جس پر ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں گی۔ جہاز میں کھانے پینے کے فلور، عرش سے نظارہ کرنے کی سہولیات، تھیٹر، سوئمنگ پول اور بڑے ہال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی سمندر کی بجائے اسے مشہور چیجیونگ دریا پر ٹھہرایا جائے گا، جو سمندر سے سینکڑوں میل دور ہے۔ اسے ٹائٹینک 2 کا نام دیا گیا ہے، جس میں 2435 مسافروں کے لیے 835 کیبن بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2018 میں بھی آسٹریلیا نے ٹائٹینک کے ماڈل کا اعلان کیا تھا۔ آج سے 110 برس قبل دوستو، اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے 10 اپریل 1912 میں اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا تھا اور 4 روز بعد 14 اپریل کو حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سانحے میں 1517 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 706 افراد کو بچا لیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر جہاز کا عملہ شامل تھا۔ کسی شخص کے لیے ایک گھر میں سال ہا سال تک اکیلے رہنا ناممکن ہے، مگر ایک باہمت خاتون کو دیکھیں جو 47 سال تک ایک گاؤں میں اکیلی رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام الزبتھ پریٹی جان تھا، جو برطانوی قصبے ہال سینڈز میں لگ بھگ 5 دہائیوں سے اکیلی رہتی تھی۔ وہاں ایک خوفناک سمندری طوفان آیا تھا، جس سے یہ قصبہ تباہ و برباد ہو گیا اور قصبے کے باقی تمام مکین قصبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ باقی لوگوں کے چلے جانے کے باوجود الزبتھ، جس کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اس نے قصبے ہی میں رہنے کو ترجیح دی اور اپنی موت تک اس قصبے میں اکیلی ہی رہتی رہی۔ اس طوفان نے گاؤں کے 37 گھر صفحۂ ہستی سے مٹا دیے تھے، تاہم حیران کن طور پر گاؤں کے تمام لوگ محفوظ رہے، مگر انہوں نے طوفان کے بعد گاؤں کو چھوڑ دیا۔ الزبتھ کی موت کے بعد یہ جگہ خرید لی گئی اور اسے سمر ہالی ڈے ہوم میں بدل دیا گیا۔ 2012 تک لوگ یہاں سیاحت کے لیے جاتے رہے اور چھٹیاں مناتے رہے، تاہم 2012 میں ایک خوفناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس سے یہ ہالی ڈے ہوم بھی بند ہو گیا۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وادی تیرا میں لڑائی میں بے گھر ہونے والے 12,000 سے اوپر خاندان گزشتہ 10 سال سے انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مختلف لڑائیوں میں فتح کی بات تو ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی بے مثال قربانیوں کا ذکر اس میں کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ یہ خاندان وادی تیرا کے علاقے رجگل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھر لڑائیوں میں تباہ ہو گئے، لیکن انہیں کبھی IDPs میں شمار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ انہیں کسی بھی طرح کی حکومتی امداد کبھی نہیں مل سکی اور یہ لوگ انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ ان غاروں میں رہنے والے ایک خاندان کا سربراہ شہزاد بتاتا ہے کہ انہیں اس غار میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ان کا خاندان 10 افراد پر مشتمل ہے اور وہ مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ دن بھر محنت کے عوض 500 روپے ملتے ہیں، جن میں خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی ہے۔ داڑھی عام طور پر مسلمانوں یا انتہائی مذہبی رجحان کا نشان سمجھی جاتی ہے، مگر در حقیقت مردوں کا یہ زیور ان کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔
کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق داڑھی رکھنے سے مردوں کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے خارج ہونے والی مضر شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سورج کی شعاؤں سے بالوں میں آزاد چہرے کے مقابلے میں داڑھی کا حصہ 1/3 کم متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ مرد جو الرجی کے باعث دمہ کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے داڑھی اور مونچھیں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر لوئی کی ایک تحقیق کے مطابق چہرے پر موجود بال جلد کو جوان اور اچھی حالت میں رکھتے ہیں جس سے عمر بڑھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر لوئی کے مطابق داڑھی سے منہ دھونے کے بعد بھی جلد پر نمی برقرار رہتی ہے اور ہوا سے چہرے کو خشک ہونے سے بچاتی ہے، جس سے جلد سکڑنے سے بچتی ہے۔ اسی طرح کیرول واکر نامی برطانوی ماہر کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گھنی داڑھی ٹھوڑی کے نیچے بڑھے تو اس سے گلے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور یہ چیز لوگوں کو ٹھنڈ یا دوسرے معنوں میں فلو اور کھانسی وغیرہ سے بچاتی ہے۔ کیرول کے مطابق بال آپ کو گرم رکھتے ہیں، لمبی اور گھنی داڑھی سرد ہوا کو روک کر گلے کا درجہ حرارت بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سرد موسم میں آپ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔